اچھا، علامہ اقبال کے بعد فاؤنڈر آف پاکستان، فادر آف پاکستان، قائد اعظم کی ہم آئیڈیالوجی آف پاکستان اسٹڈی کریں گے. آپ کے پاس جو فرسٹ سلائیڈ ہے یہ ایک شارٹ انٹروڈکشن ہے قائد اعظم کا، جس میں 1930 میں جوائن آل انڈیا مسلم لیگ، 1960 میں ان کے پریزیڈنٹ بنے. انہوں نے پولیٹیکل کیریئر 1906 میں اسٹارٹ کیا. اس سے پہلے انہوں نے بیرٹ لا کیا اور 1876 میں پیدا ہوئے. اگر ہم قائد اعظم کی پولیٹیکل اسٹرگل دیکھیں ٹورڈز دا ڈیولپمنٹ آف آئیڈیالوجی آف پاکستان، تو اس میں سب سے امپورٹنٹ ایونٹ ہے وہ ہے سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس، جس میں انہوں نے کلیئر کٹ اپنی سینگ میں کہا کہ ہندو اینڈ مسلم ڈسپیوٹ مسٹ بی سیٹل بیفور انفورسمنٹ آف اینی سسٹم اور کانسٹیٹیوشن، کہ ہم کوئی بھی ایسا کانسٹیٹیوشن سب کانٹینٹ میں نہیں مانیں گے یا اس کو انفورس ہونے سے پہلے، اس کو لاگو ہونے سے پہلے مسلمانوں اور ہندوؤں کو تنازع جو ہے وہ ریزالو کرنا چاہیے. until you do not give the guarantee of for the safeguard of Muslim interests, until you do not win their cooperation, any constitution you enforce shall not last for even 24 hours. یہاں پہ قائد اعظم کلیئر کٹ انگریزوں کو، کیونکہ سیکنڈ جو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہے یہ انگلینڈ میں ہوئی تھی، تو انہوں نے وہاں پہ جو برٹشرز ریپرزینٹیٹر تھے ان کو کلیئر کٹ کہا کہ جب تک آپ مسلمانوں کے رائٹس کو فلفل نہیں کریں گے، ان کو گارنٹی نہیں کریں گے، مسلمانوں کو کوآپریشن، ان کو اپنے ساتھ کوآپریشن نہیں ملیں گے یا ان کو کانفیڈنس بلڈ نہیں کریں گے یا مسلمانوں کو اپنے ساتھ نہیں ملائیں گے، آپ کوئی بھی کانسٹیٹیوشن سب کانٹیننٹ کے لیے بنا لیں وہ 24 گھنٹوں سے زیادہ نہیں چل پائے گا. جب تک، کیونکہ مسلمان اچھی خاصی اقتدار میں تھے، آپ جب تک ان کی انٹرسٹ کے اکارڈنگلی کام نہیں کریں گے تب تک یہ ایشو ہندو مسلم فسادات یا لڑائی جھگڑے ایسے ہی رہیں گے. قائد اعظم کی جو ٹو نیشن تھیری یا آئیڈیالوجی آف پاکستان ہے، ان میں پرومیننٹ جو سینگ ہے، پاکستان واز کریٹڈ فرسٹ ڈے the first Indian national entered the field of Islam. آپ نے بہت دفعہ اردو میں پڑھی ہوں گی، پاکستان کا قیام تبھی ہو گیا تھا، یہ پاکستان سے وجود میں آ گیا تھا جب پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا. اور اس کے بعد قائد اعظم فردر جو آئیڈیالوجی آف پاکستانی ٹو نیشن تھیری کو ایکسپلین کرتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں مسلم آر دا نیشن بٹ ایوری رائٹ ٹو اسٹیبلش دیئر سیپریٹ ہوم لینڈ. دے can adopt any mean to promote and protect their economic, social, political and cultural interests. یعنی کہ مسلمان ہر لحاظ سے ایک الگ قوم ہیں، ان کو ہر لحاظ سے اپنی الگ وطن بنانا پڑے گا، اور وہ اس کے لیے کوئی بھی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں. اور ان کو اپنی وہ طریقہ کیوں اختیار کرنا ہے؟ تاکہ وہ اپنے سوشل، اکنامک، پولیٹیکل، کلچرل انٹرسٹ کو، مفادات کو، رائٹس کو سیو کر سکیں. 23 مارچ 1940 پاکستان ریزولوشن ڈے پر قائد اعظم نے ایک بہت امپورٹنٹ ایڈریس کیا، سینگ کی، جس میں انہوں نے کلیئر کٹ بتایا کہ انڈیا، ہندو اور مسلم دو قومیں سب کانٹیننٹ میں، ہندو مسلم کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ ان کا ڈفرینٹ ریلیجن ہے، فلاسفرز الگ ہیں، سوشل کسٹمز الگ ہیں، ان کا لٹریچر الگ ہیں، اور یہ دونوں کسی لحاظ سے ایک سویلائزیشن نہیں ہے بلکہ دو ڈفرینٹ سویلائزیشن ہیں. اور ان کے درمیان آپ کا جو کانفلکٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ جو برٹشرز ہیں وہ ان دونوں کو ایک قوم تصور کریں، لیکن نہیں، یہ ہر لحاظ سے ایک الگ قوم ہے. ان کی ہسٹری الگ ہے، انسپریشن الگ ہے، ان کا کلچر الگ ہے، ان کا ٹریڈیشن الگ ہے، اور ان کو ہر لحاظ سے الگ قوم ہی تسلیم کرنا چاہیے. یعنی کہ 1940 میں قائد اعظم نے باقاعدہ اسٹریس دیا کہ مسلمان ہندوؤں سے الگ قوم ہے اور ان کو الگ قوم ہی کنسیڈر کرنا چاہیے. جب قائد اعظم نے علی گڑھ سے خطاب کیا 1944 میں، انہوں نے اس وقت کہا کہ پاکستان came into being when very first Hindu convert to Muslim. It happened when there is no rule of Muslim. وہ کہتے ہیں یہ تب ہوا تھا جب مسلمان تو بر صغیر میں جو ہے نا اقتدار میں بھی نہیں آئے تھے، ان کے پاس یہاں پر طاقت بھی نہیں تھی، حکمران بھی نہیں تھے، لیکن اس وقت جب پہلا ہندو مسلمان ہوا تبھی پاکستان قیام ہو گیا تھا. اور فاؤنڈیشن آف مسلم از کلمہ توحید رادر دین اسٹیٹ اور ریز. جیسے ہندو میں آپ کو پتہ ہے ڈفرینٹ کاسٹ بنی ہوتی ہے، شودر ہے، برامر ہے، کاشتری ہے، ڈفرینٹ کاسٹ ہے، لیکن مسلمان اسلام میں ایسی کوئی اسٹیٹ کا یا ریس کا یا اس طرح کوئی کلاسز کا تصور نہیں ہے. اسلام میں تمام مسلمان برابر ہیں. اور وہ قائد اعظم نے یہاں پہ بھی کہا بیکم اے ممبر آف سیپریٹ نیشن، نیو نیشن کیم انٹو بینگ، کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے اور ان کی الگ ریاست
قائد اعظم نے ملت اسلامیہ کا بہت خوبصورت کانسیپٹ دیا. آپ نے اکثر اردو میں ایک سینگ پڑھی ہوگی جس میں قائد اعظم نے کہا وہ کون سا رشتہ ہے جس نے مسلمانوں کو ایک لڑی پرو دیا, وہ کون سی چٹان ہے جس کے اوپر ملت مسلمان کی عمارت استوار ہے, وہ کون سی کشتی ہے جس نے مسلمانوں کی ملت کو محفوظ کر دیا. اور ان قائد اعظم نے ان دی اینڈ کہا کہ وہ جو آپ کہتے ہیں نا رشتہ جس نے مسلمانوں کو جوڑ دیا, وہ چٹان جس کے اوپر مسلم امت کی عمارت استوار ہے, یا وہ کشتی جس نے مسلمانوں کو بچایا, وہ قرآن پاک ہے. یعنی کہ ہمارا جو وے آف لیونگ ہے, ہمارا جو وے آف لائف سٹائل ہے, ہمارے ڈے ٹو ڈے ڈیلنگ ہے, ہم اپنے آپ کو ہندوؤں سے جو الگ قوم تصور کرتے ہیں, اس لیے کیونکہ جو ہماری ڈائریکشن ہے, ہماری گائیڈنس کون ہے, وہ قرآن پاک ہے. بیٹا جو انگلش میں نیچے سینگ لکھی ہوئی اس کو میں نے آپ کو اردو میں ٹرانسلیشن کر دی اور سمجھا. پاکستان کے لیے ہم نے ایک اسٹرگل سٹارٹ کی کیونکہ ہمارے پاس ایک آئیڈیالوجی تھی اور وہ مسلم آئیڈیالوجی. اسی طرح قائد اعظم نے اسلامیہ کالج پشاور میں خطاب کیا 1946 میں, اور انہوں نے باقاعدہ کلیئر کٹ کہا کہ ہم نے پاکستان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ صرف ایک خطے کے لیے, زمین کے لیے نہیں کی تھی, بلکہ ہم چاہتے تھے کہ ہمارے پاس ایک ایریا ہو, ایک لینڈ ہو جہاں پہ ہم باقاعدہ اسلامی اصول و ضوابط کو, یہ اسلامک پرنسپل کو امپلیمنٹ کریں اور اس کو ایکسپیرینس کریں, ہم دنیا کو بتا سکیں کہ اسلامک اصول ہیں کیا اور اس کے رزلٹ کیا نکلتے ہیں. بیٹا دس از دا اینڈ آف لیکچر, یہ بالکل اینڈ سائٹ ہے لیکچر کی, اور آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہو. مجھے آپ کا فیڈ بیک چاہیے, آپ کو میرا لیکچر سمجھ آ رہا ہے, میں جس طرح سے آپ کو بات کنوے کرنا چاہ رہی ہوں, سمجھانا چاہ رہی ہوں, آپ کو اس طرح سے سمجھ آ رہی ہے. جیسے میں نے پہلے بھی جو ہے اپنے گروپ میں لکھا ہے, جو ہماری کلاس میں نے بنائی ایزی کلاس میں, کہ ونس اے ویک میں لیکچر اپلوڈ کیا کروں گی, لیکن اس میں 2 سے 3 ٹاپک جو ہے وہ کور ہو جایا کریں گے, یعنی کہ جو آپ کی جو 2 کلاسز پر ویک ہوتی ہیں اس کا سارا کنٹینٹ کور ہو جایا کرے گا. لیکن بیٹا نیکسٹ سلائڈ سے پہلے, اپلوڈ کرنے سے پہلے مجھے آپ لوگوں کا فیڈ بیک چاہیے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے میری بات, میری آواز, یہ آپ کے لیے, یعنی کہ کوئی بھی ایشو یا کوئی پرابلم ہے, کوئی کیری, بیٹا آپ نے مجھے لازمی فیڈ بیک دینا ہے تاکہ میں اس کو اس کے اکارڈنگلی مولڈ کر سکوں. تو بیٹا آج ہم نے اسٹڈی کیا ہے آئیڈیالوجی کیا ہوتی ہے, آئیڈیالوجی کو پاکستان کیا ہے, پھر سسی احمد خان کا کیا رول رہا, علامہ اقبال کا کیا رول رہا, اور قائد اعظم کا کیا رول رہا. اب جو نیکسٹ ہم نے اسٹڈی کرنا ہے, ہم نے وہ اسٹڈی اس میں ہم یہ دیکھیں گے وہ کون سے فیکٹرز تھے, وہ کون سے ایلیمنٹس تھے جس نے پاکستان کی آئیڈیالوجی کی ٹورڈ کنٹریبیوٹ کیا تھا, یعنی کہ وہ کون سی ایشوز رہی ہیں جس نے باقاعدہ مسلمانوں کو یہ سوچنے مجبور کیا کہ ہمارے پاس مسلم لیگ ہونی چاہیے اور ہمیں پاکستان موومنٹ جو ہے نا وہ اسٹارٹ کرنی ہے. تھینک یو سو مچ بیٹا, اور اسٹے ایٹ ہوم, اسٹے سیف, اپنا بھی خیال رکھیں, اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ جو آپ ہمارے اوپر جتنی مصیبت آئی ہے جلد سے جلد ختم ہو سکے تاکہ ہم ریگولر جو ہے نا کلاسز کو جلد سے جلد اسٹارٹ کر سکیں. تھینک یو بیٹا, اللہ حافظ.